تانیہ اب یہ جان چکی ہوتی ہے کہ اب جب میری سچائی زاویار کے سامنے آ ہی گئی ہے تو وہ کبھی بھی مجھ سے شادی کرنے پر رضامند نہیں ہوگا۔ تو اب وہ نگار اور جویریہ کے بھی وہ تمام تر گناہ زاویار کو گنوائیں گے جو کہ انہوں نے نیاب کے ساتھ کی ہوتی ہے۔ ایک ایک کر کے جب تمام تر سچائی زاویار کے سامنے آنے لگتی ہے تو اس کے پیروں تلے سے تو جیسے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ وہ اپنے کیے پر اپنے ہی نظروں میں گر چکا ہوتا ہے، کیونکہ اسے نیاب کے ساتھ وہ ایک ایک زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے جو وہ یاد کرتا ہے تو وہ اندر ہی اندر خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ جمیلہ اور اس کے بیٹے کو تو ان کے گھر والے معاف کر دیں گے، لیکن تانیہ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ نگار اور جویریہ خود کو کمرے میں بند کر کے زاروں قطار رونے لگیں گی، اور پھر جویریہ اپنی ماں نگار کو مشورہ دیں گی کہ مما اگر آپ میری بات مانیں تو آپ نیاب بھابھی سے ایک بار بات کر کے دیکھ لیں، وہ دل کی بہت اچھی اور بہت معصوم ہے، ہم اگر ان سے معافی مانگیں گے تو وہ ہمیں معاف کر دیں گی، اور اب صرف ایک ہی صورت بچتی ہے کہ زاویار بھائی ہمیں معاف کر دیں، اور وہ یہی صورت ہے کہ ہم نیاب بھابھی کے پاس جا کر ان سے معافی مانگ لیں سچے دل سے، اور وہ ہمیں معاف کر کے حیدر کو لے کے ہمارے ساتھ اس گھر میں دوبارہ آ جائے، کیونکہ زاویار بھائی اور نیاب بھابھی کی ابھی طلاق تو نہیں ہوئی۔ نگار جیسے ہی جویریہ کی بات سنتی ہے تو وہ بھی سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ واقعی بس اب یہی حل بچا ہے۔ تو آنے والے ایپیسوڈ میں نگار اور جویریہ گھر والوں سے چھپ کے نیاب کے گھر چلی جائیں گی، اور نیاب سے زاروں قطار رو رو کے معافی مانگنا شروع ہو جائے گی۔ نیاب جو کہ دل کی بہت زیادہ صاف ہوتی ہے، وہ تو نگار کے ہاتھ پکڑ کر کہیں گی کہ آنٹی پلیز آپ مجھ سے معافی مت مانگے، آپ ہماری بڑی ہے، اور وہ کچھ بنا سوچے ہی فوراً سے نگار اور جویریہ کو معاف کر دیتی ہے۔ پھر جب نگار نیاب کو کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ گھر چلو تو نیاب کہتی ہے کہ سوری آنٹی، میں نے آپ دونوں کو دل سے معاف کر لیا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتی کیونکہ زاویار مجھے کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ تانیہ نے میرے خلاف زاویار کے جتنے کان بھرے ہیں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کے ہی رہے گا، وہ مجھے دوبارہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ یہ سن کر نگار بہت زیادہ ٹینشن میں چلی جائے گی، اور وہ اس کو بار بار فورس کرے گی کہ تم ہمارے ساتھ گھر چلو، اور تم ہی زاویار کو بتا سکتی ہو کہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ دوسری طرف جنید جو کہ اپنے گھر والوں سے فون پہ بات تو کرتا ہے لیکن ہمیشہ گھما پھرا کے ہی کیوں کرتا ہے، اور ابھی تک نہ جانے کیوں وہ تانیہ والی ویڈیو منظر عام پہ نہیں آئی، پتہ نہیں وہ ویڈیو جنید نے پھر بنائی ہی کیوں تھی، کیونکہ وہ تو بہت بڑا ثبوت تھا تانیہ کا سب گھر والوں کے سامنے۔ اگر وہ سچائی آ جاتی تو گھر والے کب کا تانیہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال چکے ہوتے۔ ہمیشہ کی طرح گھما پھرا کر زاویار اور اپنے باپ سے بات کر کے ان کی نظروں میں اور بھی زیادہ برا بن جاتا ہے۔ زاویار جو ہے وہ اب جنید سے مزید اور بھی نفرت کرنے لگتا ہے، کیونکہ اب اس کو لگتا ہے کہ اس نے میرا بیٹا حیدر مجھ سے چھینا ہے، اور جب نیاب نگار اور جویریہ کو معاف کر لے گی تو تانیہ کو تو جیسے آگ لگ جائے گی۔ اس کو جب پتہ چلے گا کہ نگار نیاب سے معافی مانگنے کے لیے گئی ہے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی، اس کو بہت زیادہ شدید قسم کا غصہ آ جائے گا۔ اپنے غصے پر قابو نہ پا کر وہ زاویار کو کہے گی کہ تم پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، تو زاویار اسے کہہ دے گا کہ تم مر جاؤ نا۔ یہ کہہ کر تانیہ اندر ہی اندر مر جائے گی، کیونکہ وہ باقی بہت زیادہ بری ہے لیکن وہ زاویار سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اور وہ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور اسی جذبات میں وہ جا کر خودکشی کر لے گی۔ لیکن اس کی موت پر جنید، زاویار، غضنفر، نگار اور جویریہ ان میں سے کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ اس پورے ڈرامے میں تانیہ نے سب کے دلوں میں نیاب کے لیے جتنا زہر گھولا تھا وہ سب حقیقت جب سامنے آتی ہے تو وہ کوئی بھی تانیہ کا ہمدرد نہیں ہوتا، بلکہ ہر کوئی تانیہ سے بہت زیادہ شدید نفرت کرنے لگتا ہے۔ اور تانیہ اب یہ بات جان چکی ہوتی ہے کہ اب گھر والے مجھے کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور ویسے بھی ڈرامے کے اینڈ پر تانیہ کو یا پاگل ہونا تھا اور یا ہی اسے مر جانا تھا۔ دوسری طرف جنید جب پاکستان واپس آتا ہے تو وہ ماہم کے ساتھ شادی کا پلان بنا لیتا ہے۔